رمضان میں گناہ کرنے والا۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذی شان، محبوب رحمان عز و جل کا فرمان عبرت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ المعجم الصغیر للطبرانی جلد 9 صفحہ 60، حدیث نمبر 1488۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھیے، ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور زنا کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رہے، آنکھوں کا زنا بد نگاہی، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ کو یا شہوت کے ساتھ امرت کو چھونا ہے، لہٰذا خبردار خبردار خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بد نگاہی اور امرت بینی سے بچائیے۔ حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجیے، یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی بھرپور سعی کیجیے۔ آہ، 100,000 آہ، بسا اوقات نمازی اور روزہ دار بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار اور غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ الدر المنصور جلد 8 صفحہ 446۔ اب ظاہر ہے، جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اس کا جی اس سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا اور وہ سنتوں بھرے مدنی ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی امیدیں دلاتا، غفلت اسے گھیر لیتی اور وہ بد نصیب سنتوں بھرے مدنی ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، بلکہ بسا اوقات پوری راتیں ایسا شخص کھیل کود، گانے باجے، تاش، شطرنج، گپ شپ وغیرہ میں برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔